السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شعیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی۔ آج کی ہماری کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، جس کا ٹائٹل ہے چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ قصہ 1964 میں شروع ہوا۔ ایک انگریز جس کا نام کارلوک تھا، کارلوک کے گھر میں ایک دن 3 چور گھس آئے۔ کارلوک کو ان 3 چوروں کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ اس نے اپنی ذاتی دفاع کے لیے اپنی رائفل نکالی اور ان 3 چوروں پر فائر کیا، جس کی وجہ سے یہ تینوں چور مارے گئے۔ تفتیش ہوئی، پتہ چلا کہ تینوں چور کارلوک کے ہمسائے تھے اور تینوں بھائی تھے، اور کارلوک کا ان تینوں بھائیوں سے اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ بعد میں یہ خبر پھیل گئی کہ کارلوک نے تینوں بھائیوں کو گھر میں بلا کر دھوکے سے مارا ہے۔ یہ خبر عدالت میں گئی۔ عدالت نے کارلوک کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا۔ کارلوک اپنی موت سے ڈر کر پھانسی کے ڈر سے اپنے گھر میں تہہ خانے میں چھپنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، یہاں تک کہ میرے بچوں کو بھی نہیں بتانا۔ کارلوک اس تہہ خانے میں چھپ گیا۔ تھوڑے عرصے بعد اس کی بیوی وفات پا گئی۔ کارلوک کے بچے جوان ہو گئے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کا باپ بہت عرصہ پہلے مر چکا ہے۔ کارلوک 33 سال اس تہہ خانے میں رہا۔ اس وقت میں اس گھر میں 3 مختلف خاندان آ کر رہتے رہے۔ تینوں خاندانوں کو کارلوک کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ 33 سال میں کارلوک اس تہہ خانے سے رات کو باہر نکلتا، کھاتا پیتا اور پھر تہہ خانے میں دفن ہو جاتا۔ اس چھوٹے سے تہہ خانے میں گندگی اور آلودگی کی وجہ سے کارلوک دمے کی بیماری کا شکار ہو گیا اور کھانستے رہنا اس کا معمول بن گیا۔ ایک رات اس کے گھر کے مالک نے کھانسنے کی آواز سنی۔ اس نے پولیس کو بلایا۔ پولیس نے اس آواز کا تعاقب کرتے ہوئے کارلوک کو پا لیا۔ کارلوک سے تفتیش ہوئی۔ کارلوک نے بتایا کہ میں اس تہہ خانے میں 33 سال سے بند ہوں، اور اپنا سارا ماجرا بتایا کہ میں اس تہہ خانے میں کس وجہ سے چھپا ہوا ہوں۔ پولیس نے اس کے کیس کی تفتیش کی اور کارلوک کو بتایا کہ ان تینوں چوروں کی ماں نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ اس کے تینوں بیٹوں نے اس کے سامنے کارلوک کے گھر میں چوری کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور عدالت نے کارلوک کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ سی ٹی وی کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہماری نئی اور اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔